اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا پھر اس کا الزام ایک دوسرے پر لگانے لگے، اور جو تم چھپاتے تھے اللہ نے اسے ظاہر کرنا تھا، یعنی اصل قاتل کا پتہ چلنا ہی تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ تو ہم نے فرمایا اس گائے کا ایک ٹکڑا اس مقتول یعنی مردہ شخص کو مارو، اسی طرح اللہ قیامت کے دن مردے زندہ فرمائے گا، اور وہ تمہیں اس دنیا میں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، یعنی تم نے عبرت حاصل نہیں کی، تو وہ سختی میں پتھروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت، اور بے شک پتھروں میں تو کچھ ایسے ہیں جن سے نہریں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ پتھر وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ تو اے مسلمانوں، کیا تمہیں یہودیوں سے یہ توقع ہے کہ وہ تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان کا ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کا کلام سنتا تھا پھر اسے سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتا تھا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور جب وہ یہودی جو منافق ہیں مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، یعنی بے شک محمد سچے نبی ہیں اور ان کی بشارت ہماری کتاب توریت میں موجود ہے۔ اور جب وہ تنہائی میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کے سردار اور علماء ان سے کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر کیں تاکہ وہ اسے تمہارے رب کے سامنے قیامت کے دن تمہارے خلاف دلیل بنائیں؟ کیا تمہیں عقل نہیں؟ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اور ان یہودیوں میں سے بعض ان پڑھ ہیں جو زبان سے لفظوں کو پڑھ لینے کے سوا اللہ کی کتاب کے معانی کا کچھ علم نہیں رکھتے، اور وہ صرف اپنے وہم و گمان میں پڑے ہوئے ہیں۔
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون۔ تو بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی کتاب میں من گھڑت باتیں اپنے ہاتھوں سے لکھیں، پھر کہہ دیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں، تو ان کے لیے ہلاکت ہے ان کے ہاتھوں کی لکھائی کی وجہ سے، اور ان کے لیے خرابی ہے ان کی اس کمائی کے سبب۔ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون۔ اور یہودی بولے ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ آپ فرما دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے، جب تو اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرمائے گا، یا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ہاں کیوں نہیں، جو گناہ کمائے اور اس کی خطا اسے گھیر لے، یعنی کفر پر مر جائے، وہی دوزخی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔